ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب انفیکٹ آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کو تو میں ایک طویل مضمون بھی پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے دنیا بھر کی مثالیں دیں, پھر اگین ساتھ میں آپ نے کچھ کہا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر ایک تو پیرلل کوئی ایک طرح سے فورم موجود ہیں جیسے مسالتی فورمز, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی لیٹ سٹنگز. سر اگین پاکستان میں کوششیں تو بڑی ہوتی ہیں, بٹ آپ کے سامنے ایک سپریم کورٹ میں 57,000 سے زائد کیسز ابھی تک زیر التوا ہے سر. اس کا باوجود کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے, ججز کی تعداد بڑھ گئی, خرابی کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خرابی جو ہے, سر آپ کی طرف آتے ہیں سر, میں تھوڑا سا حافظ احسان آپ سب کو گفتگو میں شامل کر رہا ہوں. ہماری جو خرابی ہے وہ دو جگہ ہے. ایک ہماری خرابی جو ہے وہ لیجسلیشن کے اندر ہے کہ ایک ایسی لیجسلیشن جس کو ہمیں پاکستان آزاد ہونے کے بعد بدلنا چاہیے تھا 1947, جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کلونیل مائنڈ سیٹ بھی تھا, کلونیل لیجسلیشن بھی تھی, کلونیل پروسیجرز بھی تھا, اور وہ ہم نے کیری کیا ہے آج 2025 تک بھی. آپ ووکیشنز بھی دیکھ لیں, 47 سے پہلے بھی اسی طرح کی تھیں, آج بھی اسی طرح ہے. اتنے ہی لیئرز کے اندر آپ کا جوڈیشل سسٹم چل رہا تھا, ٹائم بانڈڈ نہیں تھا, لوگ تنگ تھے, اور انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ریاست کی اس دور کی جو تھی وہ ذمہ داری نہیں تھی, چونکہ انہوں نے یہاں کے اوپر ایک اپنا کلونیل جو تھا وہ ایک سبجیکٹ رکھ کے سب کانٹیننٹ کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ 47 کے بعد ان چیزوں کو بدلنا چاہیے تھا. اب پارلیمنٹ نے جو ہے آج بھی ہمارا 1860 کا پینل کوڈ ہے, 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, 1908 کا جو ہے وہ ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے, 1940 کا ہمارا آربیٹریشن ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے بعد اس کے نیچے بھی جتنی لیجسلیشن آئی ہے وہ صرف آپ نے پیچ ورک کے طور پہ کی ہے. جینوئن لیجسلیشن فار امپروونگ دا جسٹس سسٹم ان پاکستان آپ نے نہیں کی, اور سائملٹینیسلی آپ نے اپنی گورننس کو بہتر نہیں کیا, چونکہ اب گورننس اس لیول تک آپ کی بیٹھ گئی ہے کہ اتنی میل ایڈمنسٹریشن ہو گئی ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ پٹواری سے لے کے پرائم منسٹر آفس تک جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر آتا ہے, اور وہاں پھر عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے مختلف وسعت ہے. لیکن دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی جوڈیشری. پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جوڈیشل ول بھی کبھی نہیں رہی 1947 سے لے کے آج تک کہ انہوں نے ان چیزوں کو ٹیک آن کیا, انہوں نے ان چیزوں کو فالو اپ کے اندر لے کے آئے ہوں, انہوں نے اپنے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا ہو کہ اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن رول یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دیتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے, جس کے اندر آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے, آپ کا آرٹیکل 37D ہے, ان ایکسپینسو جسٹس ہے, تو ہم اگر اس کے کسٹوڈین ہیں تو ہم نے اس کے اندر کیا کی, اور وہ پریسیڈنٹ انہوں نے خود بھی سیٹ نہیں کی. اب یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ سے, سول کورٹ سے, سپریم کورٹ تک آپ لگے چلے جائیں, سائیکل آپ دیکھ لیں کہ آپ کو 1 سال سے لے کے 25 سال کا سائیکل سیول نظر آئے گا. آپ کے ملک کے اندر جو کمرشل ڈسپیوٹس ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, چونکہ آپ کا میکانزم نہیں ہے, نہ آپ نے کارپوریٹ بہتر کیا, نہ ADR بہتر کیا, اور اس کے بعد کرمنل میٹرز کے اندر جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ 10-10 سال آپ کے ہائی کورٹ پڑھتے ہیں, پھر سپریم کورٹ پڑھتے ہیں, کہیں کمپلیننٹ فوت ہو رہا ہے, کہیں ایڈوکیٹ فوت ہو رہا ہے, کہیں آپ کا جو ہے وہ ایکیوز بیچارہ بغیر سنے جو ہے وہ 10-12 سال زندگی کر کے گزار جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ تھا کہ یہ کچھ چیزیں اپنے لیول پہ کرتے جنہوں نے نہیں کی, اور ان ماننا چاہیے اس چیز کا کہ ہم نے نہیں کی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ناصر صاحب یہی نکات کچھ میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. کیا کہیں کلونیل مائنڈ سیٹ یا میرٹ پہ لوگوں کو انڈکٹ نہ کرنا, یا پھر ایلیٹ کیپچر جس کا ذکر کر رہے تھے سلمان منصور صاحب, وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ لگتا تو ہے کچھ امپورٹنٹ کیسز بالخصوص جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان میں تو ٹائم فریم بھی مقرر ہو جاتا ہے, JIT کو بھی کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر تحقیقات کر کے لے آئیں, اس کے بعد اس کے اوپر فیصلے بھی ٹائم پہ آ جاتے ہیں, پھر امپلیمنٹیشن بینچ بن جاتے ہیں. بٹ عام آدمی کو تو میں نے آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس رکھے ہیں, 7 سال 10 سال 15 سال 20 سال انتظار کیا جاتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نظام کے اندر کوئی خرابی اگر ہوتی تو پھر جو اس ملک کی اشرافیہ ان کے کیسز کو فوری طور پہ نہ سنا جاتا. بس یہ دیکھیے جہاں ہر کچھ بدلا ہے اتنے 17 سال میں, اتنی دہائیوں میں, 1947 سے اب تک لے کے نظام عدل میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ دوبارہ سے سارا نظام عدل جو ہے اس کو ایک یکجا کر کے اس کا معائنہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہے اس میں خرابیاں, اور ان خرابیوں کو ایک ایک کر کے علیحدہ کرنا چاہیے. صحیح.
بٹ ایک کرنا چاہیے پہ سارا میرا خیال میں زور ہمارے ایک لائن اس پہ شرائع صاحب 1947 کے بعد 54 کے اندر پہلا کمیشن بنا کہ پاکستان کے اندر ایک نظام انصاف نیا بننا چاہیے، نہ اس کو ری ویمپ ہونا، اس کی ریکمنڈیشنز آئیں۔ اس کے بعد جسٹس حمود الرحمان صاحب کی سربراہی میں 4 سال ایک کمیشن نے کام کیا 69 سے لے کے 73 تک۔ اس کی آپ 54 کی ریکمنڈیشن، 69 سے 74 کی ریکمنڈیشن، آج کی ریکمنڈیشن آپ ساری کو اکٹھی کر لیں تو آج بھی ہم 1947 کے اندر کھڑے ہیں۔ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، ٹرسٹ نہیں ہے، ایفیشنسی نہیں ہے، ڈس فنکشنل ہے، ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں، عدالتیں ٹھیک نہیں کام کرتی۔ اگر یہ کرنا ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کرنا چاہیے، بٹ جوڈیشری جو ہے اس کو ایک ایکٹیو رول کے اندر ٹورڈز دا پبلک اور ٹورڈز دا کامن مین آنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔